السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع وقت کا باغ ہے۔ یہ افسانہ جے بیلارڈ نے لکھا ہے، تو سب سے پہلے افسانہ نگار کے سوانحی حالات پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ بیلارڈ کا مکمل نام جیمز گراہم بیلارڈ تھا۔ وہ 15 نومبر 1930 میں شنگھائی میں پیدا ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ انگریزی ادیب اور نقاد تھے۔ انہوں نے فکشن ادب تخلیق کیا اور فکشن میں بالخصوص ڈسٹوپین فکشن کی تخلیق کے لیے یہ جانے جاتے ہیں۔ جن اہم موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا ان میں سے چند ایک انسانی نفسیات، ٹیکنالوجی، جنسیت، معاشرتی مسائل اور چند ایک فلسفیانہ اور مبہم قسم کے مضامین تھے۔ ان کی بیوی کا نام ہیلن میری میتھیوز تھا، اور اگر ان کے اہم ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو کریش، وقت کا باغ، زندگی کے معجزات، عورت کی رحم دلی وغیرہ ان کے اہم تصنیفات ہیں۔ یہ بالآخر 19 اپریل 2009 کو 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اب بات کرتے ہیں افسانے پر۔ افسانے کا نام وقت کا باغ ہے، اور یہ نہایت ہی حسین ایک افسانہ ہے، اور یہ تخیلاتی قسم کا ایک افسانہ ہے۔ یہ قاری کو بھی ایک تخیلاتی دنیا میں، کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس افسانے کی مکمل ایک فضا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور قاری خود کو اس میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اگر مختصر خلاصے کی بات کی جائے تو خلاصتاً یہی چند ایک واقعات ہیں اس کے اہم، کہ مسٹر کاؤنٹ ایکسل جو ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں کاؤنٹس، وہ ایک ولا میں رہتے ہیں۔ اس ولا کا جو ٹیرس ہے، اس کے ٹیرس کے پاس، ٹیرس کے ساتھ ایک باغ ہے۔ اس باغ کا نام وہ وقت کا باغ اسے مصنف نے کہا ہے، اور اس میں وقت کے پھول کھلتے ہیں۔ اس باغ سے ملحق ایک نہر بھی ہے، اور وہ جو باغ ہے وہ ڈھلان ہے، ڈھلان کی شکل میں ہے افق کی طرف، یعنی نیچے تک اس میں 4 چوٹیاں آتی ہیں۔ تو جو کاؤنٹ ایکسل ہیں وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کا ایک خوبصورت کمرہ بتایا گیا، اس میں بیٹھ کر وہ اپنے کتب، اور یعنی وہ کتب پڑھتے ہیں، اور اس کی جو بیوی ہے اسے میوزک کا شوق ہے، اور وہ کارڈز بجاتے ہیں پیانو پر۔ تو اس طرح یعنی اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک جو اس میں چیز دکھائی گئی ہے کہ ہجوم سا، وہ جو وقت کا باغ ہے اس کے جو نچلی ڈھلان ہے وہاں سے دور افق سے کوئی ہجوم سا آتا ہے، جس میں مرد، عورت، پھٹی وردیوں والے لوگ، چھکڑے، گاڑیاں، اس طرح کا ایک ہجوم سا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے کاؤنٹ ایکسل کو۔ وہ ہر شام اپنے باغ میں آتے ہیں، وہاں سے ایک وقت کا پھول جو ہے، جو ان کے ٹیرس کے پاس ہی کھیلتے تھے، وہاں سے ایک وقت کا پھول توڑتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اس کو مسلتے تھے، اور وہ جو پھول ہے وہ اس میں سے کچھ شعاعیں نورانی یعنی قسم کی روشنی اس میں سے نکلتی ہے، اور وہ جو ان کی طرف آ رہے ہوتا ہے وہ جو ہجوم، وہ کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے وہ پھر سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی دور چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا اس کا مبہم سا ایک یہ جو اس کا خاکہ ہے۔ خیر زمانہ گزرتا جاتا ہے، اور وہ جو وقت کے پھول ہیں وہ روز بروز وہ توڑتے جاتے ہیں، اور وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور چند جو کلیاں ابھی ناشگفتہ پھول ہیں، یعنی ابھی مکمل طور پر نہیں کھلے، وہ باغ میں باقی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہجوم ہے ان کی طرف روز آتا ہے، اور وہ پھول کی مدد سے وقت کا جو پھول ہے وہ انہیں کچھ اور مدت دے دیتا ہے، اور وہ ہجوم پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ ہجوم اب روز بروز آگے آنا شروع ہو گیا، یعنی وہ 4 چوٹیاں اس میدان سے، اب میدان کی جو ادھر سیٹنگ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جو باغ ہے وہ ایک ڈھلان کی شکل میں ہے، اور اس ڈھلان میں 3 چوٹیاں بنتی ہیں، اور وہ جو ہجوم تھا وہ چوتھی چوٹی کے پار ہوتا تھا اول، لیکن وہ آہستہ آہستہ تیسری، پھر دوسری، اور پھر پہلی چوٹی کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ اور یہ جو کاؤنٹ ایکسل ہے اس کو یہی امید ہوتی تھی کہ یہ ہجوم جو ہے، یعنی وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ہجوم ان کی طرف نہیں آئے گا، تو وہ اکثر پریشان بھی رہتا تھا اسی طرح، کیونکہ ان کے جو پھول ہیں وقت کے، ان کو جو مدت دیتے تھے اس ہجوم کو دور کر دیتے تھے، وہ بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اسے تسلیاں دیتی، تشفی دیتی کہ ابھی ہمارے پاس وقت کے کافی پھول باقی ہیں۔
خیر دن گزرتے گئے اور آخر کار وہی دن آخری دن آ گیا جب ان کے باغ میں چھوٹی چھوٹی دو کلیوں کی طرح کے آخری پھول رہ گئے۔ تو اس شام بھی جو کاؤنٹس تھی وہ اپنے پیانو کی طرف جانے لگی، تو کاؤنٹ ایکسل نے اسے بلایا کہ آج ہم اپنے باغ میں سے اکٹھے پھول توڑیں گے، ایک میں اور ایک تم۔ تو وہ دونوں باغ میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہجوم ہے جو بہت دور پہلے ہوا کرتا تھا اب ان کے باغ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ تو کاؤنٹ ایکسل جو ہیں وہ پھول توڑتے ہیں ایک، وہ جو ہجوم ہے وہ بہت قریب آ جاتا ہے، ان کے چیخنے چنگھاڑنے کی جو آوازیں ہیں اور جو شور قیامت انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے وہ بہت قریب آ جاتا ہے۔ تو چند لمحے کے لیے جو جب وہ پھول توڑتا ہے تو وہ جو شور ہے وہ تھم جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا ہے، ان کے چیخنے چنگاڑنے کی آوازیں اور ان کے قریب آنے کے جو خوفناک منظر تھا وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کہتا ہے کاؤنٹ ایکسل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ جو آخری پھول ہے اس کو بھی تم توڑ دو، اور اس میں جب تک روشنی باقی رہے تب تک اسے پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا۔ تو وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے دوبارہ سے وہ جو شور قیامت ہے وہ تھم جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی سب شروع ہو جاتا ہے، پتھر ان کے جو باغ ہے اس میں آ کر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیرس میں وہ وقت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے جو شیشے کا ایک کیبن سا بنا ہوتا ہے اس پر بھی پتھر لگتے ہیں، وہ بھی تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر جب اس پھول کی آخری جو تھوڑی سی روشنی اس میں نور تھوڑا سا رہتا ہے وہ بھی جب ختم ہو جاتا ہے تو سیاہ اندھیرا جو ہے، اندھیرے کی ایک تلوار بن کر وہ ان دونوں کے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ہجوم ہے سارا وہ ان کے باغ سے ہوتا ہوا ان کے ٹیرس اور ان کے ولا میں آ جاتا ہے۔ وہ جو خوبصورت اس کی پیانو اور ہارپسی کارڈز وہ بجاتی ہے اور وہ سارے ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کتابیں اور پورٹریٹ تصویریں خوبصورت اس کے کمرے کی ہوتی ہیں ان سب کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو افسانہ ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم اس کے فکری مطالعے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو افسانہ ہے اس میں چند ایک اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وقت کو ایک مجسم صورت عطا کی گئی ہے، یعنی وقت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اس کو ایک مادی شکل، اس کو ایک مٹیریل شکل دی گئی ہے، ایک پھول کی شکل میں، پھولوں کے باغ کی شکل میں جس میں پھول وقت کے کھلتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ جو افسانہ ہے یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کے فنا ہو جانے پر مبنی ہے، اور وقت کی محدودیت جو ہے اور مدت جو اسے ملتی ہے ایک خاص مدت، اس کے وہ جب ختم ہوتی ہے اور اس ہر چیز کو فنا آتا ہے، ان سب چیزوں کا احاطہ یہ افسانہ کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک خاص مدت ہر انسان کو، ہر معاشرے کو، ہر تہذیب کو اور ہر چیز کو ایک خاص مدت ملی ہے، اور وہ اس مدت کے جو لمحے ہیں جس کو اس افسانے میں پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے، پھولوں سے تعبیر کیا گیا ہے وقت کو، وہ لمحے، وہ لمحوں کے جو پھول ہیں وہ لمحے گزارتا جاتا ہے، وہ پھول توڑتا جاتا ہے، اور بالآخر اس کا باغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو فنا جو ہے جس کو ادھر ہجوم کی شکل میں دکھایا گیا ہے، ایک جو ازدحام ہے ان کی طرف آتا ہے، مرد عورت اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں، گاڑیاں وغیرہ اور چھکڑے، پھٹی وردیوں والے لوگ، فوجی، تو ایک ہجوم آتا ہے، وہ فنا کی ایک شکل ہے جو ان کے گھر کو، ان کے ٹیرس کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے یا یہ جو دنیا ہے اس میں ہر چیز کو ایک خاص مدت دی گئی ہے، اور اس مدت کے چند لمحے ہیں، وہ لمحوں کو گزارتا رہتا ہے، وہ جو پھول ہیں ان کو توڑتا رہتا ہے، اور بالآخر ایک وقت جو ہے جب اس کے پاس وہ تمام مہلتیں اس کی جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ تمام پھول اس باغ کے توڑ لیتا ہے، اور اس باغ پر پھر فنا کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی سے ملحقہ ایک اور نقطہ ہم ادھر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بہت بے رحم چیز ہے۔ وقت اور مدت جو ہر چیز کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے وہ متعین ہے، وہ معین مدت جب وہ گزار لیتا ہے تو ہر چیز جو وقت ہے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ تو اس میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو دونوں ہیں وہ اپنے ولا میں کتنی شان و شوکت اور کتنے سکون سے رہتے ہیں۔ وہ شروع والے جو اس کے اگر آپ ایک دو صفحات پڑھیں تو اس کی بیوی ہارپسی کارڈز بجاتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے اور وہ مطالعہ کرتا ہے کتب کا، شام کے وقت وہ اپنے باغ میں ٹہلتے ہیں، تو زندگی یعنی ان کی کتنی خوبصورت گزر رہی ہوتی ہے۔
لیکن ان کے پاس گنتی کے پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ گنتی کے چند لمحے تھے، وہ انہوں نے لمحے گزار لیے اور آخر کار وہ اور ان کی تمام جو جائیداد ہے، ہر چیز ان کی جو زندگی تھی وہ فنا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اسی میں ہمیں ایک اور نقطہ ملتا ہے، وہ امید اور رجائیت کا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آخری وقت تک امید کا دامن نہیں چھوڑتا، اسے جینے کی امید رہتی ہے، اسے امید رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، وہ بچ جائے گا، یعنی ختم نہیں وہ ہوگا۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو کاؤنٹ ایکسل ہے وہ جا بجا اپنی اس امید کا اظہار کرتا ہے، اس کی یہ جو امید ہے اس کے بارے میں مصنف نے کہا ہے کہ کسی تک کے بغیر ایکسل نے امید لگائی کہ اصل مرکز جو کہیں افق سے پیچھے تھا شاید کسی اور سمت میں بڑھ رہا ہو، اور یہ کہ ٹھٹ کا ٹھٹ بتدریج اپنا راستہ بدل کر ولا سے کترا کر نکلتا ہوا پلٹے جوار کی طرف میدان سے ہٹتا ہٹاتا کسی اور طرف ہو لے گا۔ تو یعنی وہ جو کاؤنٹ ایکسل ہے اس نے یہی امید لگا رکھی تھی کہ وہ جو ہجوم ان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے وہ ان کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا راستہ بدل لے گا اس کے قریب سے آ کر۔ تو مصنف کہتے ہیں بغیر کسی تک کے، بلا وجہ، یعنی اسے پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا، فنائی جو ہے ان کا مقدر ہے، انہوں نے فنا ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے، لیکن پھر بھی اس نے امید نہیں چھوڑی، اس نے امید ایک بے نام سی امید لگا رکھی تھی۔ اور دراصل یہی امید ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اگر انسان موت کو قبول کر لے تو وہ زندہ ہی نہ رہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی ہے ہی موت کے تعاقب سے بچنے کی جو ایک کاوش ہے اور ایک خواہش ہے کہ موت سے بچ جائے، یہی زندگی ہے۔ تو زندگی کی جو خواہش ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ بنیادی طور پر یہ افسانہ انہی عناصر پر مبنی ہے، اور یعنی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، ہر چیز کا فنا ہونا، اسی چیز کو ادھر پورٹرے کیا گیا ہے اس میں۔ تو میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہم ادھر ایڈ کر سکتے ہیں کہ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یعنی جو ایک کلی ہے اس نے کھل کر بتا دیا کہ اب کلی کھلے گی تو پھول بن گئی، تو بس پھول اتنا سا بات ہے اس کا، اب اس کو کوئی توڑ لے گا یا وہ خزاں کے زد میں چلا جائے گا۔ تو ہستی کا جو فنا ہونا ہے اور ہستی کی بے ثباتی ہے، عالم کی بے ثباتی، وہ اردو ادب میں بھی، ہمارے تصوف میں بھی یہ بہت اہم موضوع رہا ہے، اور بے شمار اشعار اس پر مل سکتے ہیں۔ یہ جو تھیم ہے اس کو اردو اور فارسی کے جو شعراء ہیں انہوں نے بہت استعمال کیا ہے، اور اسی کا ہی ایک یہ پہلو بتایا گیا ہے اس افسانے میں بھی کہ یہ جو عالم ہے یہ ناپائیدار ہے، اس کے تمام جو نظام ہیں وہ ناپائیدار ہیں، وہ چند ایک لمحوں کے لیے ہیں، اس کو ایک جو معین مدت ملی ہے اس کے لیے، اس کے بعد اس نے فنا ہونا ہے ہر چیز نے۔ تو یہ اس کا بیسک تھیم جو ہم اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی تھیم کو غالب نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا تھا کہ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رکش سرر ہونے تک۔ تو اس میں بھی اگر مختصر الفاظ میں، سادہ ترین الفاظ میں، کہ جو ہستی ہے یہ ایک فرصت، ایک چند لمحوں سے زیادہ کوئی اس کی اوقات نہیں ہے ہستی کی۔ یوں ہی سمجھ لو کہ جس طرح ایک آگ کا شرر ہوتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے، تو جب تک وہ چنگاری کسی شعلے سے نکلتی ہے، وہ کتنا ایک لمحے سے بھی کم کے لیے چنگاری کی جتنی ہوتی ہے عمر، تو اتنی سی ہے اس عالم کی عمر۔ وہی چیز اس میں اگر ہم افسانے میں دیکھیں تو افسانے میں بھی وہی چیز ہے کہ وقت کے جو پھول ہیں، چند وہ پھول تھے، وہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں۔ تو یہی اس کی بھی دنیا کی حقیقت ہے، اور دنیا کے تمام جو تمام اب نظام ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے اب ہم چند ایک جو اس کے جو پوشیدہ معنی ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ اس میں دنیا کی بے ثباتی اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور تہذیبوں کا عروج و زوال جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ ایک جو تہذیب ہے اس کو تہذیب نو جو ہے وہ کس طرح اس پر یورش کرتی ہے، اس پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس کی جو پرانی ویلیوز ہیں، اس کے جو پرانی چیزیں ہیں ان کو تہس نہس کر کے نئی چیزوں کے ساتھ کس طرح بدل دیتی ہے، وہ بھی ہم اس میں سے پہلو نکال سکتے ہیں کہ اب کس طرح وہ اپنی سادہ زندگی میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں اصل میں ازدحام انہوں نے بتایا ہے نا، اس ازدحام میں جو لوگ موجود ہیں، اس میں مرد موجود ہیں، ان میں عورتیں موجود ہیں،
ادھر اگر ہم یہ اقتباس پڑھیں کہ مرد اور عورتیں جن کے بیچ میں پھٹی پرانی وردیاں پہنے فوجی سب ایک غیر منظم بہاؤ کی صورت میں مارا مار کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض ان بھاری بوجھوں تلے جو گردنوں میں پڑے بے ڈول جوؤں سے لٹکے تھے لڑکھڑا کر چلنے میں مشغول تھے، بعض بھاری بہر چوبی گاڑیوں سے چوب ان کے چوب داروں کو ہاتھوں سے گھما پھرا کر زور آزمائی کر رہے تھے۔ چند ایک تنہا ہی گھسٹ گھسٹ کر چلے آ رہے تھے، مگر سب کے سب ایک ہی رفتار سے رواں تھے، اور ان کی جھکی جھکی کمریں تیزی سے رخصت ہوتے سورج سے روشن تھیں۔ تو اس اقتباس سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ پرانی جو تہذیبیں تھیں، اور ہر یعنی جو تہذیب ہے اب یہ جو وقت ہے اس میں جو گاڑیاں ہیں، اس میں آگے جو ایک اور اقتباس ہے اس میں چھکڑے اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو اس سے ہم لے سکتے ہیں کہ دنیا کی جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اور جنگیں کس طرح تباہی مچاتی ہیں، تمام جو اس کی طرف بھی اس کو ہم لے کر جا سکتے ہیں کہ پرامن ایک ملک رہتا ہے، لیکن اس کے امن کی، اس کی خوشحالی کی، کسی بھی ملک کی یا کسی بھی علاقے کی، کسی خطے کی یا کسی تہذیب کی خوشحالی اور امن کا ایک کوئی خاص وقت ہے، اس کے بعد بالآخر اس پر زوال آتا ہے، اس کی تباہی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اور جس طرح یہ جو ان کا ولا تھا اس میں ہارپسی کوڈ اور ان کے جو خوبصورت شاہکار کتابیں اور تصویریں تھیں ان سب کو وہ چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح تمام جو عالم کی چیزیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سے نکات تو بے شمار نکالے جا سکتے ہیں، تو امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں کافی ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں وقت کو مجسم صورت میں دکھایا گیا ہے، وقت کو پھولوں کا ایک باغ بتایا گیا ہے، اس باغ میں سے جو کلیاں ہیں، جو پھول ہیں وہ چنتے جاتے ہیں، اور بالآخر ان کا جو وقت ہے، ان کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی کے چند لمحے ہیں، ہم گزار لیتے ہیں، اور وہ جو وقت ہے وہ بالآخر ہم سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہماری جتنے ہم نے گھڑیاں گزارنی ہوتی ہیں، اور آخر جو لمحہ ہے، آخری لمحہ وہ پہنچتا ہے۔ تو بنیادی اس کی تھیم یہی تھی جس کو ہم نے کئی پہلوؤں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر اس کے ہم فنی پہلوؤں پر نظر دوڑائیں تو پلاٹ جو ہے وہ ہم نے بیان اس میں کر دیا۔ پلاٹ اس کا بالکل سیدھا سیدھا ہے، سادہ پلاٹ آپ لکھ سکتے ہیں، منظم پلاٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی کردار نگاری کی بات کی جائے تو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ دونوں جو اس میں کردار ہیں میاں بیوی، کاؤنٹ ایکسل جو ہیں، ان کی بھی کردار نگاری کی گئی ہے۔ اگر ہم پہلا اقتباس پڑھیں تو اسی میں ہی یہ چیز ہے کہ کاؤنٹ ایکسل اپنے کتب خانے سے برآمد ہوا اور چوڑی حد سے زیادہ منعکس سیڑھیوں سے اترتا ہوا وقت کے پھولوں کے درمیان جا پہنچا۔ اب ادھر سے آگے ان کے کی گئی ہے کہ سیاہ مخملی جیکٹ میں ایک قد آور پر دبدبا صورت، جارج پنجم جیسی داڑھی کے نیچے سونے کی ٹائی پن دمکتی ہوئی، سفید دستانے میں ملفوف، ہاتھ میں چھڑی اکڑے اکڑے انداز میں پکڑے ہوئے۔ تو یہ بالکل اس کی سراپا نگاری کہہ لیں یا کردار نگاری کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ان کی بیوی ہے کاؤنٹس جس کا نام ہے، اس کے بارے میں بھی یہ چند ایک باتیں ہمیں مل جاتی ہیں ایک اقتباس میں کہ اس کے چہرے سے طمانینت اور ذہانت عیاں تھی، بالوں کو جنہیں کہیں کہیں سے رو پہلے پن نے چھو لیا تھا، پیچھے کی طرف سمٹ کر مرصع بکسوئے سے کس دیے گئے تھے۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس کا گریبان خاصا کھلا تھا، اس کی سراہی دار گردن اور اونچی ٹھوڑی نظر آ رہی تھی۔ تو یہ اس کی بیوی کے بارے میں اس کی سراپا نگاری یا کردار نگاری اس میں کی گئی ہے۔ کرداروں کا اگر جائزہ کیا جائے تو کاؤنٹ ایکسل جو ہیں وہ جس طرح پہلے بتایا گیا کہ اس میں مرکزی کردار ہیں، دونوں ہی بنیادی طور پر مرکزی کردار ہیں۔ اس کی اکاؤنٹ ایکسل جو ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہے، اس کے وقت یعنی یہ دونوں اپنے وقت کے جو پھول ہیں، جو لمحے ہیں، جو ان کے پاس مدت ہے وہ گزارتے جاتے ہیں، لیکن جو کاؤنٹ ایکسل ہے وہ یہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ جو ہجوم ہے وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، یعنی وہ فنا سے بچ جانے کی امید لگائے بیٹھا ہے، بے تکی سی امید جسے مصنف بغیر تک کے امید کہتا ہے۔ اور جبکہ اس کی جو بیوی ہے وہ ذہین قسم کی ہے، اور وہ اپنے شوہر کو تسلی و تشفی ہمیشہ دیتی ہے کہ ابھی ہمارے باغ میں جو پھول موجود ہیں، یعنی ابھی ہمارے پاس مدت اور مہلت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مختصر ان کے بارے میں ہے۔ مکالمہ نگاری کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ جو شوہر اور بیوی ہیں یہ آپس میں مکالموں کے ذریعے ہی
بات کرتے ہیں، اور بلا شبہ اس میں جو مکالمے ہیں ان میں کئی جو اہم چیزیں ہیں وہ نمایاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کردار ہیں ان کے احساسات اور ان کی نفسیات جو ہیں وہ بھی اس میں ہمیں نمایاں طور پر ملتی ہیں۔ ایک مقام پر یہ جو کاؤنٹس ہے وہ کہتی ہیں، کیا ہی شاندار جلوہ گری ہے ایکسل، ابھی اتنے بہت سے پھول باقی ہیں۔ تو یہ اپنے شوہر کو ایک طرح کی تسلی دے رہے تھے کہ بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اس کے علاوہ جب آخر پر وہ جو ہجوم ہے، ازدحام ہے، ان کے گھر پر حملہ آور ہو جاتا ہے، پتھر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور چیخیں چگاڑوں کی آوازیں، تو جب وہ ڈر جاتی ہے تو ایکسل ایکسل کہہ کے اسے بلاتی ہیں، اور ایکسل بھی پھر جلدی سے بولتا ہے کہ جلدی سے میری جان آخری پھول۔ تو یہ اس طرح کے یعنی مکالمہ نگاری میں اس میں بر وقت اور بر محل ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے اس میں منظر نگاری اور جزیات نگاری بھی ہمیں ملتی ہے۔ منظر اور جزیات نگاری کا اگر ہم اس میں عنصر دیکھیں تو بے شمار جو جگہ ہیں وہاں ہمیں ملے گا۔ منظر کی اگر مثال ہم پیش کریں تو مکان اور افق کے درمیان میدان 4 بہت بڑے ابھاروں میں منقسم تھا، جن میں سے ہر ایک کی چوٹی ترچھائی روشنی میں صاف نمایاں تھی۔ ایکسل نے خود سے عہد کیا تھا کہ انہیں کبھی نہیں گنے گا، لیکن وہ تعداد میں اتنی کم تھیں کہ ان سے نظر کا چونک جانا ممکن ہی نہ تھا۔ تو اس طرح کے اس میں کردار، اس میں جو منظر نگاریاں بھی ہیں، پھول بڑھ کر کوئی 6 فیٹ اور اونچے ہو گئے، ان کی نازک ڈنڈیاں کانچ کی نلکیوں سے مشابہ جن پر کوئی درجن بھر پتے لگے ہوئے، تو اس طرح یعنی کافی اس میں اقتباسات ہیں جن میں ہمیں منظر نگاری مل جاتی ہے۔ اور آخر پر جب وہ ہجوم جو ہے ان کے گھر کی طرف آتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے، تو ان کے جو چیخیں چنگھاڑے ہیں اور وہ مکمل جو ایک منظر ہے وہ بھی بہت حسین انداز سے ادھر پورٹری کیا گیا ہے۔ تو وحدت تاثر کی اگر بات کی جائے تو ایک درمیانی نشست میں یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نہ یہ زیادہ مختصر ہے اور نہ ہی زیادہ طویل ہے، یہ درمیانی اس کی طوالت ہے، اور وحدت تاثر بھی اس میں قوی موجود ہے۔ بے شمار یہ پڑھتے وقت اس کا تاثر ایسا ہے کہ انسان جو قاری ہے وہ اسی کے سحر میں جکڑا جاتا ہے، اور یہ کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے پڑھنے والے کو۔ تو یہ سب باتیں اس کے فنی لحاظ سے تھیں، اس کے فنی نقطہ نظر سے تھیں۔ تکنیک کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ جو ڈسٹوپین فکشن ہے، یہ اسی کی ہم ذیل میں اس افسانے کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ڈسٹوپین فکشن جو ہے وہ فیوچر میں آنے والی کچھ یعنی فیوچر کی جو چیزیں ابھی دنیا میں موجود نہیں ہیں، جس طرح یہ انگریزی فلموں میں ہوتی ہیں اکثر چیزیں، تو وہ ڈسٹوپین فکشن ہے۔ فیوچر کے شہر اور عجیب و غریب ڈراؤنی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ویسا اس میں عنصر ہمیں ملتا ہے۔ اس میں یہ جو سارے ہاربل چیزیں آتی ہیں، تو حقیقت سے تو ان کا کوئی تاثر اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سراسر تخیلاتی قسم کا افسانہ تھا۔ کردار اور سیٹنگ جو ہے وہ حقیقی ہے، لیکن اس کی جو مکمل کہانی ہے وہ تو تخیلاتی قسم کی ہے۔ تو یہ تھی اس افسانے کے بارے میں مکمل فکری و فنی نکات۔ کوشش کی گئی ہے کہ اختصار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تو امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔